والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری، تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، تھوڑی آواز دیجیے بیٹا سی، ایکو کم کر دیں، آواز زیادہ کر دیں۔ آج کل انسانوں کے ساتھ ساتھ اسپیکروں کو بھی شوگر ہو چکی ہے۔ مسکرا دیں گے آپ؟ مجھے توقع تھی آپ ضرور مسکرائیں۔ نہ اپنی سمجھ بات کی آتی ہے، نہ اسپیکر کی، نہ اور نہ آپ کی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کو ہماری سمجھ آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ آپ نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ بس ساری ہلاتے جانا، جو بھی کہیں بات سارے ہلا دیں۔ حالانکہ آپ ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، سر ہلانے سے نکاح واقع نہیں ہوتا۔ قاری صاحب سمجھاوے جب سر ہلانے سے نکاح واقع ہو جاتا ہے، خطیب ہو، نقیب ہو، نعت خواں ہو، جب تک جملہ سمجھ میں نہ آئے سر نہیں ہلانا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عجیب ہیں، آپ ہمیں سر بھی نہیں ہلانے دے رہے، تو زبان کہاں ہلانے دیں گے؟ سامعین کا سبحان اللہ کہنا، سر ہلانا خطیب کی تائید ہوتا ہے۔ خطیب اگر چبل مار رہا ہو، خطیب چبل مار رہے تھے؟ کوئی نہیں مارتے؟ ڈاکٹر صاحب کیوں جی خطیب چبل مار سکتے؟ کوئی نہیں۔ کتنے خطیب چبلے مارتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے جلوہ فراز تھے، حضور نے ایک ہاتھ مبارک نہ کعبہ کے دروازے پر رکھا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے
قیامت کی قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. اس میں ایک نشانی حضور نے یہ بھی بیان فرمائی کہ خطباء کی کثرت ہوگی. دوسرے لفظوں میں آپ اینٹ اٹھائیں گے نیچے سے خطیب برآمد ہو جائے. جب معاشرے میں خطباء کی کثرت ہو تو قیامت کے قرب کی علامت ہے, نشانی ہے. سمجھیں جی کوئی؟ خطیب صاحب کی ہر بات پہ آپ نے نہ ہی سبحان اللہ کہنا ہے, یہ سبق یاد کر لیجیے, اور نہ ہی آپ نے سر ہلانا ہے. اگر بات سمجھ میں آئے آپ کے ذہنی لیول کے مطابق ہو تو پھر آپ نے تائید کرنا, ورنہ تائید نہیں کرنی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خطیب کی ناجائز تائید ہو جاتی ہے جس سے حضرت ضدی بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں جو بھی کہتا جاؤں اس قوم کو کیا اسی نے تو سبحان اللہ کیا. اور بعض خطباء کی ہماری عادت ہوتی ہے کہ وہ زبردستی سبحان اللہ کہلواتے, مذاق بنائے اور سبحان اللہ. جب خطیب کہتے ہیں سبحان اللہ تو لوگ پھر عجب انداز سے کچھ چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے, تقدس و احترام ختم ہو جاتا ہے. الفاظ قرآن ہیں, چلا کے نہیں بولنا. اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کہیں سبحان اللہ کہیں ذرا نہیں, یہ انداز ٹھیک نہیں. ابھی انتہائی دھیمے لہجے سے سبحان اللہ, ٹھیک ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. تو سبحان اللہ آپ نے اس وقت کہنا ہے کہ جب آپ کو بات سمجھ میں آئے. حضرت ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فراز ہوئے تو کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت, ہر شے پر احسان, رشتوں کا تقدس ہوا بحال. انسان تو انسان ہیں, جانور بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہیں. ایک بحر کی مچھلیاں دوسرے بحر کی مچھلیوں کو مبارکباد دے رہی ہیں, حضور آ گئے. کبھی مچھلیوں نے بھی مبارکباد دی تھی. ایک جنگل کے درندے دوسرے جنگل کے درندوں کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں. مبارک ہو کس بات کی؟ حضور آ گئے. ایک بل میں رہنے والی چیونٹیاں دوسری بل میں رہنے والی چیونٹیوں کو مبارکباد دے رہی ہیں, کس چیز کی؟ مبارک ہو حضور آ گئے. آپ مجھے یہ بتائیے ان کے دل دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی؟ رب ذوالجلال نے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر ہر قسم کی مخلوق خوش ہے, تو انسان بھی خوش ہے. کوئی نہیں. آپ نے پھر سر ہلایا, لیکن آپ کا سر ہلانا بنتا ہے. انسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہے. جو خوش نہ ہو وہ ہلائیں گے سر پھر آپ؟ اچھا جی, جو خوش نہ ہو وہ انسان نہیں, اس کے اندر رقت قلب نہیں ہے, اس میں محبت نہیں ہے, اور جس میں محبت نہیں ہوتی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. میرے آقا کریم اسلام کی شان تو یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منتظر, جانور بھی رہے آپ کی آمد کے منتظر. احادیث پڑھ کے دیکھیے, نبی کریم علیہ السلام آپ جب خیبر فتح ہوا حضور کی خدمت میں ایک دراز گوشت پیش کیا گیا. دراز گوشت کسے کہتے ہیں؟ اس دور کی ٹویوٹا کرولا, نبی علیہ السلام کے دور کی ہونڈا سٹی ٹویوٹا کرولا, دراز گوشت. ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں دراز گوشت کسے کہتے ہیں؟ بڑے خرگوش کو کہتے ہیں, بڑے خرگوش کو, ٹھیک ہے. دراز گوشت کہتے ہیں گدھے شریف کو. سمجھ آئی جی؟ اب ذرا سر ہلائیے, کس کو کہتے ہیں؟ گدھے شریف کو. اب اگلی بات پہ مجھے قوی امید ہے آپ مسکرائیں گے, ہو سکتا ہے سر بھی ہلائیں گے. جو بات اگلی میں کرنے لگا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 550 سال پہلے اللہ رب العزت کے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے والے نبی جلوہ فراز تھے.
رات 12 ربیع الاول کی تھی، یعنی آج کی رات تھی. آپ کے حواری آپ کی خدمت میں تھے. انجیل برنباس فصل 83 کے اندر آج بھی اس نسخے میں یہ عبارت موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. سنی ہوئی باتیں آپ نے سنی ہوئی. میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا جھولا فرشتے جھلائیں گے. اس کا جھولا فرشتے جھلائیں گے. اچھا، آسمان کا چاند ان کا کھلونا ہوگا. آسمان کا چاند ان کا کھلونا ہوگا. حواری عرض کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہم کیا کریں؟ فرمایا آج کی رات وہ عظیم رات، اس رات میں انہوں نے آنا ہے. رات آج کی تھی، انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں؟ فرمایا 100 رکعت نفل پڑھو. اس لیے میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. یہ میں آیا ہوں آپ کا دل نہ دکھ جائے کہیں، یہ جو بنا رہے ہیں پہاڑیاں، یہ حضور کے میلاد کی کون سی قسم ہے؟ پھر ان کو بچیاں جا کے دیکھیں گی، عورتیں جا کے دیکھیں گی. ناظرین میں پہلے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، ابھی یہاں سے آپ سر ہلانا بھی بند کر دیں گے. آپ کہیں گے لیکن ذرا ہوش کے ناخن لیجیے. ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہے. غلام آزاد نہیں ہوتا. غلام کے گلے میں پٹا ہوتا ہے مالک کا. وہ نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی فکر کو آزاد کر سکتا ہے، نہ اپنی سوچ کو آزاد کر سکتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں تو پھر ہماری نہیں چلے گی، ان کی چلے گی. ہماری نہیں چلے گی، پھر ان کی چلے گی. تو یا تو غلام کہنا اپنے آپ کو حضور کا چھوڑ دیجئے، یا تو غلام کہنا چھوڑ دیجئے، یا پھر حضور کی خوشی کے مطابق میلاد کی خوشی منائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں 100 رکعت نفل پڑھو. اے اللہ رب العزت کے پاک نبی، آپ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی. اگر کوئی پہاڑی نہ بنائے، کوئی باہر چل کے جلوس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، کوئی جھنڈیاں نہیں لگا سکتا، کوئی جناب والا چل پھر نہیں سکتا، خرچ نہیں کر سکتا، فرمایا میلاد منا سکتا ہے. کیسے؟ ساری رات پڑھے نوافل، 100 رکعت پڑھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم پاک. میرے مصطفیٰ کریم اسلام کی ولادت کے تذکرے آج کی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی بالفعل ولادت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے تھے. اور چلتے چلتے یہ تذکرہ جو اس دراز گوش نے رسول کریم علیہ السلام سے کیا، جب حضور کو بتایا یا رسول اللہ یہ مفتوحہ مال ہے، یہ آپ کے قدموں میں پیش کیا جائے، آپ سے قبول فرما لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. حضور نے اس کا نام پوچھا، اس ٹیوٹا کرولا کا نام پوچھا، یہ عظیم سواری تھی گدھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام ہے یزید ابن شہاب. فرمایا آج کے بعد تیرا نام تبدیل کرنا ہے. میں نے یا رسول اللہ کیا نام؟ فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور ہے. کیا نام ہے؟ یافور. میرے آقا کریم اسلام نے، میرے آقا کریم اسلام، میرے مصطفیٰ کا ذکر ایک جانور گدھے کے کانوں میں بھی آتا ہے تو عشق وہاں بھی بھنبڑ مچاتا ہے. اے انسان، تو انسان ہے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب گدھا منتظر تھا، گدھا منتظر تھا. پھر کہتا ہوں گدھا منتظر تھا کس کو دیکھنے کا؟ میرے آقا کریم اسلام کی زیارت چاہتا تھا، گدھا چاہتا تھا. اور حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے جن کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. جو سارا دن کپڑے بیچتے ہیں، سارا دن جوتے بیچتے ہیں، سارا دن دال بیچتے ہیں، سوڈا بیچتے ہیں، سرف بیچتے ہیں، صابن بیچتے ہیں، چینی بیچتے ہیں، گڑ بیچتے ہیں، رات سوئے بھی 100 روپے کلو. 100 روپے کلو تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کوئی شے بھی نہیں رہ گیا. یہ آپ کی مثال ہی ٹھیک نہیں ہے. رات سوئے ہوئے اتنے کلو دے دو، وہ زبان سے نکال رہے ہوتے اتنے کلو لے لو، اتنے کلو چینی لے لو، یہ سامان لے لو، یہ سامان لے لو. تو انسان جب سارا دن تم کسی کاروبار میں مشغول رہتے ہو، رات وہ کاروبار تمہیں ٹکرتا ہے.
وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تو اگر سارا دن مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے رہو، حضور کا ذکر کرتے رہو، تو جب سو گے تو مدینے والا مہربانی ضرور فرمائے گا۔ لوگوں میں طلب نہیں ہے بھائی، لوگوں میں تڑپ نہیں ہے، ایسے نہیں کہ وہ ہر بدکار آنکھ کی زینت بن جائے، پاک پلیت جگہ پہ نہیں آتے۔ آپ سارا دن بازار میں نامحرم عورتوں کی طرف گندی نظر سے دیکھتے رہیں، اپنی آنکھوں کو ناپاک رکھتے ہیں، اور پھر اوپر سے امید رکھتے ہیں شاہ جی فلاں جی آپ کو وظیفہ بتائیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاک ہستیاں ان کے رہنے کے لیے بھی پاک محل ہوتے ہیں، پاکیزہ کے لیے پاکیزہ جگہ ہوتی ہے بھائی۔ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی برگر شوارما یا کیک اٹھا کر واش روم میں رکھ رہا ہو؟ واش روم میں کیا رکھتے ہیں؟ لوٹا رکھتے ہیں، واش روم میں صابن رکھتے ہیں۔ اچھا آپ خاموش ہو گئے کہ آپ کے اس محلے میں ایسا ہوتا تو نہیں کہیں؟ کیوں جی؟ آپ میں سے اکثر میرے بھائیوں کو نیند آ رہی ہے، لیکن میں نے اپنا وقت جو ہے وہ آپ پورا کرنا ہے اور آپ پر مسلط رہنا ہے، تاکہ آپ کے جذبات ابھی سے بھڑک اٹھیں اور آپ یہ کہنا شروع کر دیں کب جان چھوٹے گی۔ یہ بھی تو بات ہے۔ اب اس بات پر بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کے جذبات کو، جس قوم کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ ووٹ کسے دینا ہے، اے ہائے آپ نے بات گوا دی۔ مجھے کبھی امید تھی مسکرا دیں گے آپ، لیکن آپ مسکرائے نہیں ہیں، ظلم کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا گدھے بھی منتظر ہیں کس کے؟ تو پھر یہ آفاقی آمد ہے نا، اس جلوس کا محرک رب ذوالجلال ہے، اس تحریک کو چلانے والا رب ذوالجلال ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ تمہاری چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، یہ کسی اور کی چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، میری چلائی ہوئی تحریک ہے۔ میں نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تھا، تم ایک گلی کو سجا کے، بتیاں لگا کے، روشنیاں کمکمے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے سمجھتے ہو بہت سجایا۔ فرمایا جو کائنات کو میں نے سجایا اس رات، کوئی دنیا کا انسان، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی وہ آرائش کر سکتا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کریم اسلام کی آمد پر رب الجلال نے فرمایا۔ زمین سجائی گئی، آسمان سجائے گئے، سورج چاند سجائے گئے۔ ارے سورج تجھے کیسے سجایا گیا؟ چاند تجھے کیسے سجایا گیا؟ اب یہ گدھا حضور کے سامنے کھڑا ہے، یہ دراز گوش حضور کے سامنے کھڑا ہے، نبی علیہ السلام نے پہلی بار میں اس کا نام بدلا۔ کبھی جانوروں کے نام بھی بدلے، کبھی جانوروں کے نام بھی رکھے، اور بڑی لطف کی بات ہے، بڑی لطف کی بات ہے، حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ میری نسل کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم ہی اپنی زبان سے بتاؤ۔ گدھا کلام کر رہا ہے کس سے؟ یہاں تو انسان کے پاس وقت نہیں ہے کلام کرنے کا، گدھا کلام کر رہا ہے میرے مصطفیٰ سے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا آپ میری نسل کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم اپنی زبان سے بتاؤ۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے جتنے بھی بڑے تھے، میرا باپ، میرا دادا، پردادا، شکر دادا، لکڑ دادا، سب پہ نبی سواری کرتے رہے، سب پہ نبی سواری کرتے رہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، تو نبیوں میں آخری۔ ختم نبوت کا مجاہد دیکھو، مبلغ دیکھو، خطیب ختم نبوت کہہ رہا ہے میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، تو ہماری جوڑی کیسی لگے گی؟ تو میری پشت پہ بیٹھے گا، میری معراج ہو جائے گی، میری معراج ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اچھا تیرے مالک پھر تیرے ساتھ کیا کرتے رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، پر میں نے ٹمبے بھی بڑے پہ۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے کہتے ہیں؟ اے اللہ کے محبوب، میرا مالک مجھے چارہ ڈالتا تھا، کام لیتا تھا،
لیکن جب اس نے مجھ پہ سواری کرنی ہوتی تھی میرے اوپر بیٹھتا کوشش کرتا تو میں اس کو گرا دیتا. سبحان اللہ. شام تک وہ مجھے مارتا, شام تک مجھے سیکتا. یہ لفظ اچھا لگا, شاید آپ اس لفظ کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. شام تک وہ مجھے ڈنڈے مارتا, ڈانگے مارتا رہتا. یا رسول اللہ میں ڈانگا کھا لیندہ پر آدھی پشتے بمن نہیں دیندہ. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ گدھا ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ کا مقام یہ, گدھے یہ سمجھتے ہیں تو اشرف مخلوق ہے یار, تیرا مقام تیرا معیار تو اور ہونا چاہیے نا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں بھائی؟ وہ تیرا مالک ہے, اس کا حق ہے تجھے چارہ ڈالے سواری کرے. حضور اس کی خدمت میں گدھا عرض کرتا ہے سونیا جس پشت تو بیٹھا ہے تے کسی اور دی ضرورت ہے بہ جاوے. میں نے اس کو بٹھایا نہیں ہے, میں نے اس کو بٹھایا نہیں ہے, مار کھائی ہے تیرے لیے. آئے ہائے. تو جو مصطفیٰ کے لیے مار کھائے اس کی جھولی خالی رہ جائے یہ ہو سکتا نہیں ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے, کفار نے ان کو آگ میں ڈالا ہوا تھا اور آپ کی پیٹھ مبارک جو تھی اس سے چربی کی جلنے کی آواز چڑچڑاہٹ آ رہی تھی. سمجھ گئے کیفیت کو؟ کہا یہ جا رہا تھا مصطفیٰ کو چھوڑ دو, کہتا ہے مار دو, جلا دو, راکھ کر دو. اس کے لیے تکلیف برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے. عمار بن یاسر نے بولا. ایک دن ایسا ہوا کہ عمار بن یاسر کو کولوں پہ لٹایا ہوا تھا, اور کولے پتہ کس چیز کے تھے؟ پتھروں کو سرخ کر کے اوپر لٹایا جاتا. اب ہمیں اسلام ملا, قرآن ملا, دین ملا مفت کھاتے میں ماں کی گود سے. یہ پوچھئے ان سے جن کو اذیتیں دی گئی لیکن اس پر قائم دائم رہے, استقامت قائم, جنہوں نے استقامت اختیار. نبی علیہ السلام قریب سے گزرے, عمار بن یاسر نے آواز دی اپنے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک. میرے مصطفیٰ کریم اسلام نے مڑ کے دیکھا, حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی عمار بن یاسر کما کنتی علی ابراہیم. میں تمہیں حکم دے رہا ہوں میرے غلام عمار بن یاسر پہ ٹھنڈی ہو جا, کما کنتی علی ابراہیم, جیسے ابراہیم خلیل پر ٹھنڈی ہوئی تھی. مقام ہے حضور کی امت میں عمار بن یاسر کا. میرے مصطفیٰ کا کہنا تھا, میرے مصطفیٰ کا کہنا تھا آگ گلزار ہوئی, دیکھنے میں نظر آگ آ رہی ہے لیکن احساس پھولوں کا ہے, احساس پھولوں کا ہے. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تعالی تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اسود انسی نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, بتاؤ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو میں بکواس بند کرے, تیری بات مجھے نہیں سنائی دے رہی. 3 مرتبہ اس نے کہا اتشہد, کیا تم گواہی دیتے ہو انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول. میں زبان بند کرو, مجھے تمہاری یہ بات نہیں سنائی دے رہی. اس نے کہا اس کے ہاتھ باندھو, پاؤں باندھو. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کیوں باندھ رہے ہو؟ کہتے کہ تمہیں آگ میں جلانا ڈالنا. فرمایا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. اب یہ غلامی ہے, یہ غلامی نہیں جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے. جہاں اپنے مفادات ہو وہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. 4 بال اپنے چہرے پہ سجا نہیں سکتے, نعرے کتنے بڑے بڑے لگا سکتے, سمجھیں کوئی نہیں. اچھا جی, کہا میں خود چل کے جاؤں گا. ابو مسلم خولانی خود چل کے آگ میں تشریف لے گئے. انہوں نے کہا جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ٹہلتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. آگ نے کچھ نہیں کہا. مدینہ کا رخت سفر باندھا حضور کی زیارت کے, لیکن پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی,
حضرت عمر نے پوچھا، جب سامنے آیا نا ابو مسلم خولانی، حضرت کو پوچھتے ہیں کیوں بھائی آپ تم اس بندے کو جانتے ہو جس نے حضور کی ختم نبوت کی خاطر آگ میں چھلانگ لگائی ہے؟ اسی سے پوچھ رہے ہیں۔ خاموش رہے ابو مسلم خولانی۔ دوسری مرتبہ عمر نے اپنے جاہو جلال سے کہا دسنا ہے کوئی نہیں۔ اب یہ ان کی اپنی شان ہے نا بھائی، ان کا روب دبدبا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تم ہی ہو نا وہ آدمی؟ عرض کیا جی حضور میں ہی ہوں۔ میں اٹھو جلدی کرو، بازو سے پکڑا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت صدیق اکبر کی خدمت اقدس میں۔ جناب صدیق اکبر سے جا کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کی خاطر آگ میں چھلانگ لگائی ہے، آگ نے سے جلایا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادھر آؤ، قریب ہے۔ عمر کو ادھر بٹھایا، صدیق اکبر ادھر بیٹھے، اس کو درمیان میں بٹھا۔ کہتا ہے حضور میں شیخین کے درمیان میں بیٹھنے کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرمایا تیرا منصب ہے بھائی، تیرا بیٹھ ادھر۔ درمیان میں بٹھایا۔ صدیق اکبر نے کہا یار آج میرے لیے دعائی کر دو۔ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام مرتبہ یہ صدیق کا خاصہ ہے۔ جب غار ثور کی طرف بڑھ رہے تھے نا، حضور کے قدموں میں، حضور کے تلووں پہ چھالے پڑے نا، تو عرض کرتے محبوب اگر اجازت دیں، محبوب اگر اجازت دیں، حضور اگر اجازت دیں تو آپ کی سواری بن جاؤں۔ تو حضور نے یہ جملے نہیں فرمایا کہ میری نبوت کے بوجھ کو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور اس وقت نبی نہیں تھے کیا؟ میرے مصطفیٰ نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق جھکتے ہیں، حضور کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، صدیق اٹھتے ہیں نبوت کے بوجھ کو لے کر۔ یہ اعزاز صرف صدیق اکبر کا ہے، چھپانے سے باتیں چھپتی نہیں ہیں، چھپانے سے باتیں۔ میرے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھانے والے فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھ آئی جی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ استغفار کرو میرے لیے، تیرا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا، تو حضور کی ختم نبوت کے لیے تو نے کام کیا، آگ میں چھلانگ لگائی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ میں ایک ایسے شخص کی زیارت کر لی جسے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ نے نہیں جلایا تھا۔ سمجھ آئی؟ یہ حضرت ابو مسلم خول مقام و مرتبہ کیا، کسی علاقے میں آگ لگ جاتی فائر بریگیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ابو مسلم خولانی کی قمیص یا چادر بھیجی جاتی تھی، آگ کو دکھائی جاتی تھی، لوگ آگ کو، اس چادر کو پکڑ کے آگ کو ہانکتے جاتے، جہاں سے نکلی ہوتی وہاں جا کر مر جاتی تھی آگ۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بات چلی تھی جناب والا دراز گوشت شریف سے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن سوٹے ڈنڈے کھاندا سا پر آدھی پشت کسی نو بہن نہیں دیندا سا، اس واسطے بھی سونیا جتھے تو بہنا ہوئے کوئی اور بہ سکدا۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اپنی بیٹی زوجہ رسول حضرت ام حبیبہ کے گھر آئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، حضور کا بستر بڑا ہوا تھا، ابو سفیان بیٹھنے لگے، بیٹی نے باپ کو منع کر دیا، کہا پاک بستر ہے یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا، میں تمہارا باپ۔ فرمایا باپ ہونا اور ہے مصطفیٰ کے بستر پر نہ بیٹھنے دینا کسی کافر کو، مشرک کو، یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ وہ محبوب پاک ہیں، اس بستر پر وہی بیٹھتے ہیں۔ تو گدھے نے کہا، دراز گوش نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑے ٹمک ہے دن تواڈی پر، لیکن اللہ رب العزت نے میری سن لی ہے کہ میں نے آپ کی زیارت کر لی، سونے ہن چھتی کرو ذرا میری پشت تے بہو، جس پشت دے اوتے میں کسے نو بہن دیتا نہیں۔ آہا، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جانور ایسے ہیں، ایک دراز گوشت شریف ہے، ایک مرغ شریف ہے۔ حضور نے فرمایا جب مرغ گھر میں بولے، ہم کہتے ہیں نا مرغ بانگ دیتا ہے، گھر میں جب مرغ بولتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مرغ کے بولنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اسے نظر آتے ہیں، تب بولتا ہے، تو تم پڑھا کرو سبحان اللہ۔ آپ نے مرغ دیکھے ہوں گے جو بولتے ہیں، دیکھیں کون سے مرغ؟ دیسی مرغ بولتے، بلیتے نہیں بولتے، کیوں؟ وہ بولنے والے کو خاموش کرتے ہیں، اتنے صحت مند ہوتے ہیں، اتنے نہ میری بات سننے دو، اتنے جناب والا وہ ان کے حواس مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ گوشت بنوانے کے لیے جائیں، وہاں پر کچھ توجہ کا حصہ ادھر فرمائیں، تو جب ایک گوشت بنانے والا اس مرغ کو نکال کے پنجرے سے اس کو اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ چھوٹے سے بچے کو بھی باہر گلی میں چھوڑ دیا جائے، وہ لوٹ کے کدھر آتا ہے؟ گھر کی طرف آتا ہے۔ مرغیاں جنگل میں، یہ گاؤں میں پھر رہی ہوں، گاڑی آ رہی ہو تو وہ اپوزٹ سائڈ پر ہوں تو گاڑی کو دیکھ کر بھاگ کر کدھر جائیں گی؟ اور یہ عجیب پرندہ ہے جو پنجرے سے باہر کھڑا رہتا ہے، سارا دن کھڑا رہتا ہے، اندر نہیں جاتا۔ شاید یہ بات آپ سمجھ نہیں سکے، اگر سمجھتے تو ضرور مسکراتے۔ تھوڑا سا مسکراہٹوں کا تبادلہ کیجیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں گئے گزرے دور میں جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور خوشی کی بات ہوتی تھی مسکرایا کرتے تھے، مسکرانے حضور نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو میں آپ کو زور لگائے بغیر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اگر بلڈ پریشر بڑھ جائے تو مسکرایا کرو۔ جو گھر سے پریشان آئے ہیں ان کے علاوہ دوسرے مسکرا دیجیے۔ اللہ کرے کسی کو گھر کی پریشانی نہ ہو، اللہ کرے جو گھر سے پریشان آیا ہے جب واپس جائے تو اس کی عزت ہو۔ ان سہم بلغ المقتل، تیر اپنے نشانے پہ لگ چکا ہے۔ مالیدہ کم پانی دینا، بار بار مشکاں پاوے، اللہ تو انہوں سارے انہوں گھر سکھ عطا فرماوے، کہو آمین۔ اچھا جی، بات کیا ہو رہی تھی جی؟ اس مرغ کو باہر نکال دیجئے، اس مرغ کو پنجرے سے ڈربے سے باہر نکال دیجئے، دھوپ میں کھڑا رہے گا خیر سے، اندر جانے کی طاقت نہیں ہے، وزن اتنا بڑھ چکا ہے۔ جب وزن بڑھتا ہے تو عقل پہ پردے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مرغ نہیں بولتا۔ کبھی آپ نے دیکھا اس مرغ کو؟ اس مرغ کو کھانے والے، پچھلی رات لوگ تہجد کے وقت مسجدوں کے سپیکر کھول کے اذان پڑھا کرتے تھے، اب کیوں نہیں پڑھتے؟ اس مرغ کو کھا کھا کے بولنے والے بھی چپ ہو گئے۔ یہ اکثر میں بات سنایا کرتا ہوں، ایک دن تحفہ آیا لمبی ٹانگوں والے مرغ کا، سمجھتے ہیں جس کی گردن بھی لمبی ہوتی، پانی تو نہیں منہ میں آ رہا، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ لمبی ٹانگوں والا مرغ، لمبی گردن والا، وہ جو بالکونی سی پیچھے ہوتی ہے نا جو وینٹیلیشن کے لیے، اس میں ہم نے اسے باندھ دیا۔ ساری رات، جب پچھلی رات ہوئی نا 2 بجے، تو اس نے بولنا شروع کر دیا اور پکار پکار کے کہہ رہا تھا غافل انسان، سونے کا وقت نہیں ہے، غافل انسان سونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وہ مرغ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ بولتا ہے تو سبحان اللہ کہا کرو، اسے اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اسے اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، حضور اسلام نے فرمایا جب گدھا بولے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو کہ اسے شیطان نظر آتا ہے۔ ساری دنیا کے گدھے ایک طرف پر میرے مصطفیٰ جس دراز گوشت پہ سواری فرمائے وہ ایک طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاصد تھا، حضور نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو یہ حضور اس کا نام لیتے، یہ اب ذرا دیکھیے اس کے بارگاہ مصطفیٰ سے جدا ہونے کا حال کیا ہوتا۔ انسان سیکھ لے اس گدھے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ سے جب یہ نکلتا تو الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی امید تھی کہ آپ بڑے خوش ہوں گے، نہ جانے کون سا غم ہے، کسی غم میں مبتلا ہے جو ہنسے نہیں ہے، جو مسکرائے نہیں ہے۔
میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے الٹے پاؤں پیچھے جاتا اور حضور کی خدمت میں جب تک کھڑا رہتا دم جو ہے وہ اٹھاتا نہیں تھا، پیشاب حضور کے سامنے کرتا نہیں تھا، لید حضور کے سامنے کرتا نہیں تھا، دور جا کے جنگل میں کر کے آیا کرتا تھا، الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا تھا، جب پیچھے ہٹتا تو جس صحابی کا نام لیا تو اس کے دروازے پہ جاتا، وہاں جا کر ہینگتا، لیکن صحابہ کرام اس کی ہینگنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ گدھا ممتاز ہو گیا کہ مصطفیٰ کا جو گدھا جس پر حضور سوار ہو جائے، جہاں حضور کے قدم لگ جائیں، جہاں حضور کا جسم انور مس ہو جائے، جس کو لمس کا شرف بخش دیں، شیطان کی جرت نہیں اس کے سامنے آ جائے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے، ام سلمہ ام المومنین نقل کرتی ہیں، سونیا مرد جس طرح خواب پلید ہو جاندے نے عورتیں بھی ہو جاندیاں، حضور نے فرمایا ہو جاندیاں، عورتیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اگر عورتیں ناپاک نہ ہوں خواب کے اندر، حضور نے فرمایا بچے ماؤں کے مشابہ کیسے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی مجھے تو کبھی خواب میں ایسا کام نہیں ہوا کہ میں ناپاک ہو گئی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ تمہیں پتہ نہیں بیوی کس کی ہو؟ فرمایا خواب میں بھی رب ذوالجلال نے میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو شیطان کی آمد سے محفوظ رکھا ہے کہ شیطان خواب میں بھی انہیں نہیں مل سکتا، کوئی وسوسہ ایسا نہیں لا سکتا جس سے وہ ناپاک ہو جائے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ جس گدھے پہ سوار ہو جائے شیطان اس کے سامنے نہیں آتا، اور دیکھیے اس گدھے نے کیا مقام پایا، کیا مرتبہ پایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا نا تو جناب یہ بھاگتا پھر رہا تھا، جناب صدیق اکبر کے گھر گیا، جناب عمر کے گھر گیا، صحابہ کرام کے گھر، جب بھی حضور کو زندگی میں ظاہر زندگی میں نہیں پاتا تھا تو پھر آخر میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتا کہ حضور ادھر ہوں گے، جب کہیں نہیں ملتے، جب یہ گیا تو سیدہ پاک روتی ہوئی دروازے پہ تشریف لائے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس کو پکڑو، یہ بھاگا، لوگ چارہ لے کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ایک زمانہ وہ ہوتا تھا جب ڈنڈے کھاتا تھا چارہ ملتا نہیں تھا، اب چارہ لے کر کائنات کے زیرک لوگ پیچھے، مقام دیکھو کیا پائے، جن کی عقل کو زمانہ سلام کرتا ہے، جن کی عقل مبارک کو جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، وہ عظیم ہستیاں اس کے پیچھے پیچھے اپنے ہاتھوں میں چارہ لے کے پھر رہے ہیں۔ کالے یار کہتا نہیں مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے جیتا تھا وہ نہیں رہا۔ تو مدینہ شریف کے اطراف میں ایک کنواں تھا، وہاں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ کیا تھا وعدہ تجھ بن نہ جینے کا، لو وعدہ تھا اپنا ہم وفا کر چلے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ میرے بھائی، اگر گدھے بھی جانور بھی میرے مصطفیٰ کے سامنے آتے ہیں نا، ان کا ذکر ان کے کانوں میں پڑتا ہے، وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں، وہ اس کے لیے تڑپتے ہیں کہ کب جس کے ذکر میں اتنی چس ہے اس کی زیارت میں کتنا مقام مرتبہ ہو، کتنا لطف ہو۔ اب آخری روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نقل فرمائیے کہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ میں نہیں کہتا محدثین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوئے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، زیارت ہوئی خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور کی زیارت خواب کیا، اٹھ کے بیٹھ کے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے، اماں جی، ماں جی ایک مسئلہ تو بتائیں، میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی اور حضور کی حدیث یاد آئی مجھے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا، جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ ام المومنین میں کب دیکھوں گا اپنے محبوب کو، بتائیں تو صحیح۔ عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہیں، حضرت عمر ان کو آگے بٹھاتے تھے،
عمر میں تھوڑے تھے. صحابہ کرام نے کہا یہ بچہ ہے، آپ اس کو آگے بٹھا لیتے ہیں. بڑے صحابہ پیچھے ہوتے ہیں. کہا یہ بچہ ضرور ہے، لیکن حضور نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تھا اور ان کے علم کے لیے دعا کی تھی. علم میں یہ سب سے زیادہ پکا ہے. علم میں سب سے زیادہ پکا ہے. کچھ اعتراضات کیے گئے تو حضرت عمر نے ایک دن کہا کہ چلو یہ بھی مسئلہ حل کر لیتے ہیں. کہا صحابہ کرام سب بیٹھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ جو صورت ہے قرآن کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، کہ محبوب آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، استغفار کریں. فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. فرمایا بچے سے پوچھیں اس سے مراد کیا ہے. اے ابن عباس کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین اس سے رسول اللہ کا وصال مراد ہے. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، صدیق آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، فوج کی پوری فوج بن گئی مصطفیٰ کی، داخل ہو گئے اسلام میں. جب ہو گئے داخل اسلام میں تو رب نے فرمایا فسبح، تیرا کام محبوب پورا ہو گیا، اب تو تسبیح بیان کر. کہا اس سے مراد وصال مصطفیٰ ہے. سب نے کہا پھر کوئی حسد نہیں ہوتا. کہا ما احسنتا، بلے بھی بلے ابن عباس، تجھے اللہ نے کیا علوم بخشے. آپ نے کیا اماں جی مجھے یہ بتائیے ام المومنین کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے. میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا. مجھے حضور کی زیارت کب نصیب ہوگی؟ یہ تو کوئی ان سے پوچھے نا جنہوں نے زیارت کی ہے. مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا. اس صورت نو میں یہ پیر مہر علی شاہ سے کوئی پوچھے جان آکاں کے جانے، جہان آکاں سچ آکاں تے رب دی شان آکاں، جس شان تو شانہ سب بنی. ام المومنین نے کہا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آپ اندر تشریف لے گئے. ایک آئینہ تھا، ایک آئینہ تھا، ایک شیشہ تھا جس کو حضور اپنی زیارت کا شرف بخشتے تھے. ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا کہ کون نہیں دیکھتے. اب یہ جملے ہمیں محبت مصطفیٰ ادھر نہیں بیان کرنے دیتی، استعمال کرنے دیتی. حضور شیشہ نہیں دیکھتے تھے، شیشے کو اپنی زیارت کا شرف بخشتے تھے. عبداللہ ابن عباس کے سامنے ام المومنین وہ شیشہ اٹھا کے لائیں. کہا ذرا اس کی دیکھو، اپنا چہرہ اس میں دیکھو. عبداللہ ابن عباس چہرہ دیکھتے ہیں اپنا، لیکن نظر آتا ہے چہرہ کسی اور کا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ابن عباس کہتے ہیں میں شیشے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں، لیکن مجھے چہرہ میرے مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے. میں نے 3 مرتبہ شیشے کو ہٹایا، 3 مرتبہ شیشے کی زیارت کی، میرا چہرہ شیشے نے قبول ہی نہیں کیا. میرا چہرہ اس نے نہیں دکھایا. اس پتھر کے بنے ہوئے یا کسی بھی دھات کے بنے ہوئے اس آئینے نے، بے جان پتھر نے میرے چہرے کو قبول نہیں کیا. اس لیے کہ جس کے دل میں، جس آئینے میں، جس پتھر میں مصطفیٰ کا چہرہ عکس ہو جاتا ہے، منقش ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کے چہرے کو قبول نہیں کرتا. تو پھر بھی انسان ہے، اشرف مخلوق ہے. ان کی جھلک اگر کسی پتھر پہ پڑی ہے تو اس نے کسی اور کو قبول نہیں کیا. اور یہ تو عجیب انسان ہے کہ اپنے دل کے آئینے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو بسائے ہوئے ہے، کتنے لوگوں کو، کتنے غیروں کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے. حضرات ذی وقار بس بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، محبت رسول پاک سے جو کرتا ہے وہ اپنے دل میں پھر کسی اور کو نہیں بساتا، اور نہ ہی کوئی اور بس سکتا ہے. دل میں اگر حضور کی محبت بسانی ہے
تو پھر حضور کی محبت ہی رہے گی، کسی غیر کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور ہم یہی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ جھنڈیاں لگا کے، یہ کمکمیں لگا کے خوشیاں مناتے ہیں، محافل سجا کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے کہ یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کا ذکر سنا وہ تڑپتے رہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کا ذکر کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔